نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے، حضرات ذی وقار رمضان المبارک اس سال ایسے عالم کے اندر ہمارے پاس آیا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ایک وائرس کرونا، اس کا خوف چھایا ہوا ہے، اور عالمی سطح کے اوپر ہر ایک ملک، ہر ایک شہر اور بستی اس سے متاثر ہے۔ کرونا جہاں پہ ایک وبائی مرض کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کے لیے کئی اسباق لے کر بھی آیا ہے۔ ان اسباق میں سے کچھ باتیں آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر آپ کے گوش گزار کروں گا کہ کرونا جس کا خوف پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، اس کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس موجود ہیں
اگر ہم ان سے خوف نہیں کھائیں گے، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھیں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ کرونا کا مرض تو ایسا ہے کہ جس سے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد تندرست بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ موت کی آغوش میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 5000 کے قریب افراد اس ملک عزیز پاکستان کے اندر کرونا کے مریض شفا یاب ہو چکے ہیں، اور اس مرض کے اندر مبتلا ہونے والے افراد میں صرف 300 افراد، اس سے بھی تعداد کم ہے، 200 سے زیادہ، 300 سے کم افراد اب تک موت کی آغوش میں اس کرونا کی وجہ سے گئے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کرونا سے انسان مر بھی سکتا ہے، بچ بھی سکتا ہے، لیکن کچھ وائرس ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو اختیار کر لے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا، تباہ و برباد ہی ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہی و بربادی والی، آخرت بھی تباہی و بربادی والی۔ وہ کون سے وائرس ہیں؟ آئیے ان میں سے پہلا وائرس جو انتہائی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ، وہ شرک والا وائرس ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کا کوئی ساجی بنایا، اللہ کا کوئی شریک بنایا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنایا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنایا، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک بنایا، اس کے اوپر ایسے وائرس نے حملہ کر دیا ہے کہ جو وائرس اس کی دنیا بھی تباہ کر دے گا اور آخرت بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ اتنا خطرناک وائرس ہے۔ یاد رکھیں کہ جس کے بارے میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور اللہ نے اس کی نصیحت کو قرآن بنا دیا، اور اس نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کا ساجی نہ بنانا۔ یاد رکھنا جو اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے جسے ظلم عظیم کہا جاتا ہے۔ شرک کے ارتکاب سے بچ جانا، اس وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، شرک والے وائرس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ، ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود، فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والے خطرناک کاموں سے بچو۔ 7 قسم کے وائرس ایسے ہیں جو انتہائی مہلک ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں، تباہ کر دینے والے ہیں۔ کرونا سے کوئی بچ سکتا ہے، لیکن جو یہ جو ہے نا وائرس کا شکار ہو جاتا ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ اجتنبوا السبع الموبقات، کائنات کے امام فرماتے ہیں ان 7 قسم کے وائرسوں سے بچ جاؤ۔ پہلا وائرس کیا ہے؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اللہ کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، مالک کائنات نے فرمایا کائنات کے اندر بسنے والوں سن لو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر تو نے سمندر یہ زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک نیکیاں کر کر کے اس سارے خلا کو نیکیوں سے بھر دے، پہاڑوں جتنی نیکیاں کر لے، زمین کی تہ سے لے کر پہاڑوں کی چوٹیاں تک تیری نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں، زمین و آسمان
میزان کا خلا تو نیکیوں سے بھر کر لے آئے۔ اگر شرک کی امیزش اس میں ہوگی، اگر تو نے اس وائرس کا ارتکاب کیا ہوگا، اس وائرس میں مبتلا ہو گیا ہوگا جس کو شرک کہا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ تیری پہاڑوں جیسی نیکیاں، تیری زمین سے لے کر آسمان تلک کی نیکیاں، وہ بھی میرے دربار میں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں شرک کے علاوہ اگر تیرے پاس کوئی گناہ ہوں گے، ان کو گناہوں کو لے کر آئے گا، وہ رب چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے۔ اللہ اختیار رکھتے ہیں، اللہ معاف کرنا چاہے معاف کر دیں، اللہ سزا دینا چاہے سزا دے دے، لیکن شرک ایسا جرم ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے شرک کو، اس وائرس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس وائرس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے عقیدوں کو بچا لیں، کہیں آپ کے عقائد کے اندر جو ہے نا اس وائرس، خطرناک وائرس کی امیزش نہ ہو جائے، کہیں یہ خطرناک قسم کا وائرس ہمارے عقائد تباہ کر کے نہ رکھ دے۔ اگر یہ کسی کو لگ گیا، یاد رکھیں اس کی نیکیاں بھی برباد، اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے، رب کائنات خالق ارض و سما ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کے اندر بسنے والوں سن لو، انہو من یشرک باللہ، بے شک وہ انسان جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس وائرس کا شکار ہو گیا، اس وائرس نے جس کے عقیدے کے اوپر حملہ کر دیا، شرک کے وائرس نے، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ انسان جس نے شرک کا ارتکاب کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے بندے کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کتنا خطرناک وائرس ہے جو جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ آج حکومت پابندی لگاتی ہے، ہیلتھ والے پابندی لگاتے ہیں، ادارے پابندی لگاتے ہیں، قریب نہ بیٹھنا، قربت اختیار نہ کرنا ورنہ وائرس کا شکار ہو جاؤ گے، وائرس حملہ آور ہو جائے گا۔ رب کائنات فرماتے ہیں جس نے شرک کا ارتکاب کیا، یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ جس کو یہ شرک لگ گیا، جس کو یہ وائرس لگ گیا، اس کے لیے اللہ کی جنت کا داخلہ بند ہو جائے گا، وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اتنا خطرناک وائرس کہ اللہ کے جنت کے داخلے پر پابندی ہو جائے گی کہ یہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وائرس سے پھر ہمیں بچنا چاہیے نا۔ کرونا سے ڈرتے ہو، کرونا کا خوف پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، شرک کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں میں کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے شریک کیوں بناتے ہو؟ اللہ کے ساتھی کیوں بناتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے اس شرک کا ارتکاب کیا، جس کے اوپر یہ وائرس حملہ آور ہو گیا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پابندی لگ جائے گی کہ اس وائرس والا انسان اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کہاں پہ جائے گا؟ یہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ اگلا جملہ مالک کائنات فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آئسولیشن کی جگہ کون سی رکھی ہے؟ کہاں پہ وہ جائے گا؟ اس کو کس وارڈ میں رکھا جائے گا؟ وہ وارڈ آگ والی ہوگی، جہنم والی آگ ہوگی۔ اس کو وہاں پہ ٹھہرا دیا جائے گا کہ جس کو یہ بیماری لگ گئی، جس کو شرک والا وائرس چمٹ گیا، اس کا علاج یہ ہے کہ اب وہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، بات میری نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ اب ہم نے جہنم بنا دیا ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں اب یہ فلاں ہسپتال میں جائے گا، اس کو کرونا لگ گیا ہے، فلاں ہسپتال میں اس کو رکھا جائے گا، جس کو شرک والا وائرس لگ گیا اس کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ اور اس آیت کریمہ کا تیسرا جملہ مالک کائنات فرماتے ہیں اس وائرس کے جس کو لگا ہے وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں دنیا والوں جس طرح کرونا کے پاس کوئی نہیں جاتا نا، تڑپ رہا ہے مریض، لوگ پیچھے ہٹتے ہیں کہیں جناب مجھے یہ وائرس نہ لگ جائے، اور کئی تو ایسے معاملے جناب ظلم اور ستم والے بھی بنا دیے گئے ہیں کہ کرونا کا مریض اگر مر جاتا ہے اس کی جنازے
नमाज जनाजा भी अदा नहीं करनी, नहीं तो इससे भी वायरस लग जाएगा। हालांकि जब बंदा मर गया है, फौत हो गया है, फिर तो ऐसा मामला नहीं है कि वायरस आगे फैले, आगे बढ़े, ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन बात मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि डर रहे हैं कि इसके करीब नहीं जाना, नहीं तो वायरस चिमट जाएगा, बीमार हो जाओगे। अब कोई जाता नहीं है, इसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं हाँ सुन लो, जिसको शिरक का वायरस लग गया ना, अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ये दुनिया के डॉक्टर नहीं कह रहे, ये तबीब और हकीम नहीं कह रहे, दुनिया की हुकूमतें नहीं कह रहे, दुनिया के अदारे नहीं कह रहे, अल्लाह फरमा रहे हैं वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ये शिरक का वायरस जिसको चिमटा हुआ है, अल्लाह की मखलूक में उसका कोई मददगार नहीं होगा, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। आज कहते हैं फलां बचा लेगा, फलां बचा लेगा। मैंने कहा ना कि जिस तरह कोरोना ने एक वबाई मरज बन के आया है, इसने कई मसले भी हल कर दिए हैं। ये बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े आला किस्म के लोग जो अपने आप को कहते थे हम फूंक मारते हैं, सब मसले हल कर देते हैं, बीमारियां दूर कर देते हैं, मुश्किलें हल कर देते हैं, बेड़े पार लगा देते हैं, हम जनाब मुश्किल कुशा बन के बैठे हुए हैं, इख्तियारात के मालिक बन गए हैं। अल्लाह ने फरमाया बताओ, हमने एक छोटा सा वायरस दुनिया के अंदर भेजा है जो तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा, इसको दूर करके दिखाओ। तुम्हारी फूंकों से ये दूर नहीं हो रहा, तुम्हारी कुव्वतों से ये दूर नहीं हो रहा, तुम्हारी ताकतों से ये दूर नहीं हो रहा। दुनिया की सारी कुव्वतें, ताकतें एक तरफ है, रब्बे कायनात बतला रहे हैं अल्लाह वो हस्ती है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जहां पे अल्लाह का हुक्म चलता है, उसके मुकाबले में दुनिया की कोई ताकत अपना हुक्म और आर्डर चला सकती नहीं है। और जिसने शिरक का इर्तिकाब किया ना, अल्लाह फरमाते हैं मैं फैसला कर रहा हूं वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा, इन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा, इनके करीब भी कोई नहीं आएगा कि इसको शिरक वाला वायरस चिमटा हुआ है, कहीं हमारा भी खाना खराब ना कर दे। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, याद रखो शिरक के वायरस से अपने आप को बचा लो, शिरक के वायरस से अपने आप को बचा लो। ये कितना खतरनाक किस्म का वायरस है, कितना खतरनाक वायरस है। आज जिस इंसान को जिससे प्यार होता है ना, वो उसको बीमारी से बचाने की कोशिश करता है। इस वायरस के अंदर वालिदैन की ये कोशिश है कि जनाब ये कोरोना फैला हुआ है, बच्चों को बाहर नहीं निकालना, कहीं हमारे ये फूल, हमारी ये कलियां मुरझा ना जाएं। वालिदैन परेशान हैं, घरों के अंदर कैद किया हुआ है, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। क्यों? डर है, खौफ है, कहीं हमारे बच्चे इस कोरोना वायरस का शिकार ना हो जाए। और जिससे अल्लाह को प्यार है, अल्लाह ताला भी उन्हें इन वबाओं से बचाना चाहते हैं, इन वायरसों से बचाना चाहते हैं। आओ कुरान उठाओ, सूरह अल-अनआम के अंदर अल्लाह ताला ने अपने 18 बरगज़ीदा नबियों का तज़किरा किया है। 18 जलीलुल कदर नबियों का नाम ले लेकर अल्लाह ने पुकारा है। इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, मूसा व ईसा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने अपने 18 जलीलुल कदर नबियों का नाम लिया, और 18 नबियों का नाम लेने के बाद अल्लाह उन्हें एक वायरस से बचने का हुक्म दे रहे हैं। खालिक़े कायनात फरमाते हैं मेरे नबियों, हमने तुम्हें इज्जतें बड़ी दी हैं, मुकाम बड़ा अता किया है, इज्जतों से सरफराज किया है। सुन लो, वलौ अशरकू लहाबित अनहुम मा कानू यअमलून। ये शिरक का वायरस इतना खतरनाक है, अगर तुमने भी इस शिरक का इर्तिकाब किया, हालांकि नबी शिरक कर नहीं सकता, क्योंकि नबी अल्लाह की तौहीद की दावत देने वाला अजीम दाई होता है, वो दाइयन इल्लाह होता है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला होता है, अल्लाह की तौहीद के लिए मारे खाने वाला होता है। नबी वो अजीम हस्तियां हैं जिन्होंने शिरक को मिटाने के लिए, तौहीद को बुलंद करने के लिए गालियां खाई हैं, मारे बर्दाश्त की हैं, उन्होंने घर बार छोड़े हैं, कुर्बानियां दी हैं,
آروں کے نیچے رکھ کر انبیاء کو اس توحید کے لیے چیر دیا گیا ہے، بستیوں سے نکال دیا گیا ہے، آگ کی چیخا کے اندر انہیں جلایا گیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی توحید کا نعرہ وہاں پہ بھی بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ اپنے نبیوں کو بتا رہے ہیں، اے میرے نبیوں، اتنا خطرناک وائرس ہے یہ شرک کا، اتنا خطرناک وائرس ہے کہ تمہاری عظمتیں اپنی جگہ، تمہاری شانیں اپنی جگہ، تمہارے مقام اپنی جگہ، اگر تم نے بھی شرک کا ارتکاب کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہاری ساری زندگی کے عملوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ جی کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب غیر اللہ کو پکارے گا تو شرک کیوں نہیں ہوگا؟ جس رب نے یہ جبین نیاز عطا کی ہے، اس رب کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے جھکائے گا تو شرک کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ہاتھ رب کائنات نے عطا کیے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر کے آگے پھیلائے گا، شرک کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے غیر اللہ کے آگے جھکے گا، شرک کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مشکل کشا کہے گا، حاجت روا کہے گا، غوث اعظم کہے گا، دستگیر کہے گا، داتا کہے گا، رنج بخش غم بخش کہے گا، یاد رکھ یہ شرک ہے، اور شرک کی بدترین قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نبیوں، اگر تم بھی شرک کرتے تمہارے بھی عمل برباد کر دیے جاتے، حالانکہ نبیوں نے شرک کرنا نہیں تھا۔ یہ تو 18 نبیوں کی بات ہے نا۔ اللہ تاجدار انبیاء، کونین کے تاجور، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جن کی ناموس کے لیے ہماری جند جان قربان ہے، جن کی ختم نبوت کے لیے ہم سب قربان ہیں، ہماری نسلیں قربان ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج حکومت ایک ایسا کمیشن بنا رہی ہے، بلکہ بنانے کا اعلان کر چکی ہے، منظوری دے چکی ہے، جس میں قادیانیوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ہم ممبر و محراب سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ قادیانی اس امت کا، اس دنیا کا، اس کائنات کا بدترین کافر ہے، ایسا کافر ہے کہ جس کو عزتیں نہیں مل سکتی، کسی ان کو منصب نہیں دیے جا سکتے، ان کو کمیشن کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ مرتد ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں، یہ اسلام کے باغی ہیں، یہ پاکستان کے آئین کے باغی ہیں، ان کو کسی آئین کا دستوری حصے کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم حکومت کو خبردار کرنا چاہتے ہیں، ختم نبوت کے متوالے ابھی زندہ ہیں، ختم نبوت کے لیے مر مٹنے والے جیالے ابھی زندہ ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ختم نبوت کے ان ڈاکوؤں کے لیے چور دروازے ہم کھولنے دیں گے نہیں دیں گے۔ یاد رکھو، یہ قانون بنا کر، یہ کمیشن بنا کر حکومت تحفظ دینا چاہ رہی ہے کہ یہاں پہ قادیانی آ جائیں گے، پھر ان کے لیے اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے اندر انہیں بھی شامل کیا جائے گا۔ جس طرح ہندو وزیر جو ہے نا وہ ایم پی اے ایم این اے بن سکتا ہے، ان کے لیے مخصوص نشستیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک قادیانی کھڑا ہوگا، اس کو ابراہیم محمدی کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، جامعہ منانیہ کے کسی نمازی کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک قادیانی ایم پی اے ایم این اے کے لیے آئے گا اور اس کو پھر کسی اہل حدیث کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اہل سنت کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اہل حدیثوں بیدار ہو جاؤ، دیوبندیوں بیدار ہو جاؤ، بریلویوں بیدار ہو جاؤ۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ایک دفعہ پھر بیدار ہو رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ الرحمن انہیں ڈاکہ ڈالنے دیں گے نہیں ڈالنے دیں گے۔ یہ چور دروازے بنائے جا رہے ہیں، مخصوص نشستوں پر انہیں منتخب کر کے اسمبلیوں میں لایا جائے گا، پھر مرضی اپنی کے یہ قانون بنائیں گے، یہ اپنی درخواستیں وہاں پہ دیں گے اور پھر ان پر بحث ہوگی، پھر ان کو جناب منصب ملیں گے۔
جس طرح امن کمیٹیوں میں اہل حدیثوں کے بھی ممبر ہوتے ہیں، دیوبندیوں کے بھی ہوتے ہیں، شیعہ کے بھی ہوتے ہیں، اور جناب عیسائیوں کے ممبران بھی وہاں پہ بٹھائے جاتے ہیں، اگر ہندو کمیونٹی کہیں پہ موجود ہو ان کے ممبران کو، ان کے افراد کو بھی نمائندگی دی جاتی ہے۔ جب یہ اس اقلیتی کمیشن کا حصہ بن جائیں گے پھر آپ کی ان امن کمیٹیوں میں بھی آ جائیں گے، آپ روک نہیں سکیں گے۔ پھر اقلیتوں کو جس طرح پاکستان کے قانون میں ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے اپنی مذہبی شعار ادا کر سکتے ہیں، جس طرح عیسائیوں نے چرچ یہاں پہ بنائے ہیں، پھر اسی طرح مرزئی بھی اپنے جناب عبادت خانے بنائیں گے، وہ ان کے نام مسجدیں رکھیں گے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، ربوہ ٹائمز کے نام سے جو سوشل میڈیا گروپ قادیانیوں کا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس بات کا خیر مقدم کیا ہے کہ وزیر اعظم نے جو ہے نا یہ اقلیتی کمیشن بنایا ہے اس میں قادیانیوں کو شامل کرنے کا جو اعلان کیا ہم اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان اندھی تقلید اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی محبت کے اندر ختم نبوت کی بات بھی جناب اس کے لیے بھی اس کی مخالفت میں دلائل دینے کے لیے شروع ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ختم نبوت کے لیے قادیانیوں کو مختصر کہوں گا ایک لفظ میں، قادیانیوں کو آپ کے ایوان بالا میں، ایوان زیری میں، آپ کی کمیٹیوں میں، اعلیٰ اداروں میں لانے کے لیے چور دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اگر اس کو بند کرنے کے لیے آواز نہ اٹھائی گئی، یاد رکھیں کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں گے کہ تاجدار گنبد خضرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیا دیں گے؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب نبی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے نبی یہ شرک جیسا وائرس اتنا خطرناک ہے، اگر آپ نے بھی اس کا ارتکاب کیا اللہ آپ کے بھی عملوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ حالانکہ شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا نہیں تھا، آپ تو شرک کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کیسے کر سکتے تھے یہ؟ لیکن یہ اسی طرح جس طرح محبت کے ساتھ بیٹا جو ہے نا باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، بھائی بھائی کو سمجھاتا ہے، محبت کرنے والے ایک دوسرے کو سمجھاتا ہے، اسی طرح رب کائنات اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، شرک اتنا خطرناک قسم کا وائرس ہے کہ جس کے عقیدے میں آ جاتا ہے اس کی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور بھی کچھ عملوں کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن بات طوالت اختیار کر گئی۔ یاد رکھیں شرک کی غلاظت سے، شرک کے گند سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ شرک اتنا خطرناک وائرس ہے جس سے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، جنت حرام ہو جاتی ہے، جہنم حلال ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں سے یہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو اس خطرناک وائرس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا جو رستہ ہے اللہ اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔